انہیں پرابلم علم دیکھ کے ہوتی ہے. پھر اپنے گاڑی فیلوز کو کہتے ہیں کہ شیعہ اسی طرح کے ماڑے مسکین جھگیوں میں رہنے والے بیچارے سخی کا علم لگا کے اپنی اصلیت کا ثبوت بتاتے ہیں. لیکن وہ کیونکہ غریب ہوتے ہیں نا لہذا ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو صحابی اسے سمجھتے ہیں جس کے مرلے ذرا ٹھیک ہو. اب کبھی کسی قبلہ کعبہ نے حضرت ہمارے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ خطاب کی ہے. السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ ہم سب کی عبادت میں شمار فرما. مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی. آل نبی کی عزت کا صدقہ آنے کا آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرما لیں. مجلس کے بانیان کے لیے دعا کیجیے اللہ نے کرے عزت میں اضافہ فرمائے. اپنے وطن کے لیے خصوصی دعا کی میں اپیل کر رہا ہوں. ملک کی حالات آپ کے سامنے ہیں، دعا کریں اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. میں اکاڑا سٹی میں شہر میں بات کر رہا ہوں. آمین کم لوگوں نے کہی ہے. وطن کی دعا بہت ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہو. لہٰذا اول و آخر محب وطن ہے. مالک ہمارے وطن کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے. ولی الامر ولی نصر حجت دورہ امام زمن کی ظہور میں مہربان اب تاجر فرما دے. میں نے لمبی زحمت نہیں دے دی ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات لیکن سارے صاحبان بلند آواز سے اجازت ہے جی میں آغاز مجلس میں حسب معمول جو اجازت ہے جی میں بات کر لوں. صاحبان کرام خاطر حسب معمول جو آغاز گفتگو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں آج بھی میں وہ گزارش اعلان کی صورت میں کر رہا ہوں کہ آج سے مت پورا میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے. مسلمانوں اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل پاک کو شیعوں کی مجلس کہہ کے رستے نہ بدلا. مہربانی سے میں پورے علاقے کا مہمان سید ہونے کے ناطے اولاد رسول ہو کے منت کر رہا ہوں
مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، ان مجلسوں کو آل نبی کے ذکر کی محفلوں بیگانہ نہ سمجھا کرو، اس ذکر میں آیا کرو، تمہیں کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آخر آپ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہے۔ میں بار بار گزارش، بندے آگے سے کہتے ہیں جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئے؟ اور یہی تو پورے ملک میں سمجھاتا پھر رہا ہوں، آپ شیعہ نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں، آپ رہیں اپنے مذہب پہ، ہم کو آپ کا مذہب بدلنا چاہتے ہیں؟ اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے نبی کے بیٹے کے ذکر کی مجلس میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے ہے۔ غیرت انسانی کا تقاضا ہے۔ آخر محرم سفر کے یہ مہینے ہمیں کسی قربانی کی یاد تو دلا رہے ہیں نا، لہٰذا میری اپیل ہے دوستوں سے کہ ہم آپ کو قطعاً مجبور نہ کرتے، لیکن صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ نے بھی کلمہ حسین کے نانے کا پڑھا ہے، یزید کے نانے کا تو نہیں پڑھا۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، جو لفظ آپ سے کہے جاتے ہیں کہ جی مجلسوں میں اس لیے نہیں جانا چاہتے، یہ جی توہین کرتے ہیں، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، میں اکھاڑا شہر میں بات کر رہا ہوں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں اپنے لفظوں کا، اپنی گفتگو کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں مجلسوں میں آؤ، جہاں آپ کو شکایت محسوس ہو ہمیں بتانا، اور گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیئے تھا، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ لیکن ایک اپیل میں کرنا چاہ رہا ہوں، وقت میں نے زیادہ نہیں لینا، جتنے منٹ مجھے کہے گئے میں خود بھی جلدی میں ہوں، انہیں منٹوں میں گفتگو مجھے ختم کرنا ہے۔ میں کوئی بیٹھک میں باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، بازار میں کیمروں کے سامنے میں بات کر رہا ہوں۔ تمہاری نظر میں تو یہی بٹھا دیا گیا ہے کہ شیعہ ماڑے ہیں، مسکین ہیں، گناہگار ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم مبلغ اعظم، میں ان کا نام لیے بغیر، مولانا اسماعیل کا نام لیے بغیر گفتگو ادھوری سمجھتا کہ بڑا فاضل دیوبند تھے، ایک جٹ، دوجا دیوبندی، تیسرا مولوی۔ مولانا اسماعیل اتھرے قسم کے دیوبندی مولوی تھے، لیکن حق زہرا نے شیعہ کر دیا۔ بہت شکریہ۔ اور جب دل بولا علی مولا، علی مولا، سبھی بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا، آپ میرے لیے بیگانے نہیں ہیں۔ آج میں چیز محسوس کر رہا ہوں کہ نعرہ حیدری جب لگتا ہے نا تو کچھ بندے یا علی اس لیے نہیں کہتے کہ میرے نال والے جو آتے ہیں، اب میں منتیں کرتا پھرتا ہوں، اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا۔ جناب سارے دنیا آغا جی، میں نے زندگی میں کبھی خود نعرے نہیں لگوائے، میں سمجھتا ہوں کچھ کام پبلک کو کرنے چاہیے، کچھ صاحبان ممبر کو کرنے چاہیے، حالانکہ کچھ صاحبان ممبر بھی نعرے لگواتے ہیں، لیکن میں نے زندگی میں جو میری گفتگو کا انداز ہے، مطلب جو بھی ہے میں نے، لیکن آج میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اکاڑے کا ہر بندہ یا علی کہے، میں جو دیکھ رہا ہوں، آپ میری جگہ پہ ہوتے آپ بھی محسوس کرتے کہ مجمع ڈھیر سارا ہے، لیکن میں آپ کا احساس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس احساس کو لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ سکتا، وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کہہ سکتا۔ آخری آدمی تک جواب دیں۔
مجھے موقع دیں، وقت انتہائی محدود ہے اور جلدی جلدی چند گزارشات میں نے آپ سے کرنی ہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے سے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب یہ مولوی جھگی پہ علم دیکھتے ہیں نا، روڈ پہ جاتے رہے کہ یہ قبلے کا جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں، تو انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اتنا پیچھے نہ رہا کرو، بات کے قریب رہا کرو۔ انہیں پرابلم علم دیکھ کے ہوتی ہے۔ پھر اپنے گاڑی فیلوز کو کہتے ہیں کہ شیعہ اسی طرح کے ماڑے مسکین جھگیوں میں رہنے والے بیچارے سخی کا علم لگا کے اپنی اصلیت کا ثبوت بتاتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ غریب ہوتے ہیں نا، لہذا ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو صحابی اسے سمجھتے ہیں جس کے مرلے ذرا ٹھیک ہو۔ اب کبھی کسی قبلہ کعبہ نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ خطاب کی ہے؟ اکھاڑا شہر میں کوئی مسجد حضرت عمار یاسر کے نام پہ ہے کہ یہ صحابی رسول نہیں؟ یہ واحد صحابی رسول حضرت عمار یاسر ہے جنہوں نے صحابی ہو کے اسلام پہ اپنا گھر لگا دیا تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، میری بات پہ دھیان دیں، میں بالکل کیمروں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت ہمیں کہتے ہیں شیعہ صحابہ کی بات نہیں کرتے، اس کو تھوڑی کم کریں۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جائیں نئی نسل کے مسلمان بچوں سے میری اپیل ہے، اپنی مرضی کے علماء سے میری اس بات کی تصدیق کروائیں۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ اس کا باپ بھی اسلام کا پہلا شہید، ماں صحابی کی پہلی شہیدہ، لیکن اسے توفیق نہیں ہے کہ وہ ہمارا یاسر کے نام پہ تنظیمی یونٹ بنا لے۔ باقی صحابوں کا ذکر کرتے تیری تسلی نہیں ہوتی، اور ہمارے یاسر رضی اللہ کی قبر کہاں ہے؟ شام اور عراق کے بارڈر پہ، جہاں تیرے نبی کا عاشق، نبی کے عشق میں دانت توڑنے والا وہ ایسے کرنی اور ہمارے یاسر قریب قریب ان کی قبریں ہیں۔ اکاڑا میں کہہ رہا ہوں، بات اگر آپ کے ذہنوں تک نہ پہنچی مجھے دکھ ہوگا، حد نہیں ہو گئی۔ قبریں صحابیوں کی ہیں، سلام کرنے صرف شیعہ جاتے ہیں۔ بولے میرے ساتھ زحمت فرمایا۔ ہم صحابہ کرام کے منکر نہیں ہیں، ہم صحابہ کے بار کے گستاخ بھی نہیں ہیں۔ اور میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ صورتحال کچھ اس طرح کی ملک میں ہے کہ کوئی الزام اور شیعوں پہ نہیں ہے، نسل در نسل ایک الزام اٹھائے پھر رہے ہیں۔ مجلسوں میں اس لیے نہیں جانا کہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، کہ صحابہ رسول کی تعظیم نہیں کرتے۔ اکاڑے کا نکھرا نکھرا مجمع میرے سامنے ہے۔ میں مسلمان بھائیوں کو یقین دلانے لگا، اور آپ کی مجھے تائید چاہیے، مجھے اللہ رسول کی عزت کی قسم ہے، جتنی عزت صحابہ رسول کی شیعہ قوم نے کی ہے کوئی فرقہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جو سچ ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، ہم نے صحابہ کے نام پہ مذہبی تعصب کو ہوا نہیں دی، ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہمیں نجف والی خیرات کافی ہے۔ لیکن جہاں تک اوکاڑا والو، جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے، جتنی عزت صحابہ کی، میں پھر کہہ رہا ہوں، جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے، ان کو کم کر دے یار، مہربانی کریں، جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے کوئی مسلمانوں کا مسلک نہیں کر سکا۔ میری قوم کے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، بزرگ بھی موجود ہیں، جینیس مجمع میرے سامنے ہے، میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں۔ جتنی عزت صحابہ محمد کی
اصحاب رسول کی یہ شیعہ قوم کر گئی ہے، کوئی فرقہ کاری نہیں سکا. اور میں دلیل دیتا رہتا ہوں، یہ عزت ہے محمد کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا رہنے دے، مجھے موقع دے، مجھے موقع دے. شیعہ مر سکتا ہے لیکن ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ ہم نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا. اور اگر یہ کہو کہ جی کوئی بھی نہیں کہتا تو یہ تم کہہ ہی نہیں سکتے. آپ سے میرے پاکستانیوں کے کمزور تو نہیں ہیں. 2 سال پہلے کراچی میں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں، مفتی صاحب کے نام سے شاید آپ واقف نہیں ہیں، یہ وہی مولوی ہیں جو ہر مہینے چاند چڑھایا کرتے تھے. کیا کہنے آپ جیے. مفتی صاحب کی قیادت میں کراچی میں یزید کی حمایت میں جلوس نکلا. آپ کو یاد ہونا چاہیے، بینر پبلک مسلمان بینر اٹھا کے سڑکوں پہ آئے. ہزاروں کا مجمع تھا یزید کی حمایت میں، اور بینر لکھا ہوا تھا سیدنا امیر یزید رضی اللہ تعالی. ہمیں کوئی مجھے موقع دے. آپ کیوں بے شمار مطلب اس انداز میں کر رہے ہیں؟ وہ لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں تو زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں. یزید کی حمایت میں جلوس نکالا گیا. واٹس ایپ پہ رابطے ہوتے ہیں. میں ان دنوں بیرون ملک تھا مجالس کے لیے. کراچی سے ماتمی بچوں نے فون کیا کہ رضوی صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو ملک سے باہر ہوں. کہنے لگے جی یہ وقت بھی آنا تھا کہ یزید کی حمایت میں ایک اسلامی ملک میں، کراچی جیسے شہر میں، یزید کی حمایت میں مسلمان جلوس نکالے پھر رہے. میں نے بڑا لائٹلی کہا، میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. ماتمی بچے تو ویسے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ میرے گلے پڑھنے کو آئے، رضوی صاحب آپ بات صحیح کر رہے ہیں، ہم آپ کو کیا خبر دے رہے ہیں اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا بیٹا کوئی فرق. کہنے لگے کمال ہو رہی ہے، یزید کی حمایت محمد علی جناح کے ملک میں، یزید کی حمایت میں جلوس نکلے میں. میں نے کہا اولاد کو حق ہوتا ہے وہ جب چاہیں ابے کی بات کر لیں. بولے میرے ساتھ رحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان دیں. بہت شکریہ. لیکن ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ ہم نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، کیونکہ رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے. رضی اللہ ٹائٹل صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا نہیں ہے. میری طرف دیکھیں. شیعہ موت کو سینے سے لگا سکتا ہے لیکن یزید کو رضی اللہ. کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو، کیونکہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ہم جب ضیاء کے دور میں کافر ہوتے تھے تب بھی تو آپ بھائی تھے. پھر ہم بغیر کلمہ پڑھے مسلمان بھی ہو گئے. ہمیں چھوٹا بھائی سمجھے. کبھی ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ پکاڑا خاموش بھی اچھا لگتا ہے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، مہربانوں کبھی ہمیں چھوٹا بھائی سمجھتے. ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم تجھے جواب میں بتائیں تاکہ توہین صحابہ والا الزام ختم ہو جائے. بات میں بہت بڑی کہنے لگا. آپ ہم سے پوچھیں کہ شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، ہم جواب دیں تاکہ توہین صحابہ والا الزام دھل جائے. اب بات اتنی گہری ہے کہ پتہ نہیں مجمع میں سے 10 بندے سمجھتے ہیں یا ہو سکتا ہے سارا پنڈال ہی سمجھ لے، لیکن بات بڑی باریک ہے. شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتا؟ اے ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں اکاڑا والو آپ پیچھے رہ گئے ہیں، آپ پیچھے رہ جائیں گے مجھے دکھ ہوگا. جس
جس ملک میں جو قبلہ کعبہ اسلامی مولانا حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے، وہی 10 دن بعد اسی مسجد میں مسلمانوں کے مجمع میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دے، اور شیعہ دشمنی میں پاگل بن رہے ہو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے 2-3 رضی اللہ تو بچا لو۔ مہربانی صاحب ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ بھی میرے مسلمان دوستو چالاکیاں بند کرو، صحابہ کو صحابہ کا مقام دو، اولاد محمد کو اولاد محمد کا مقام دو۔ لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں قبیلے ایک حیثیت کے کر دیے جائیں؟ تم صحابہ اور اہل بیت کو طلبہ و طالبات تک برابر کر کے دکھانا چاہتے ہو، تو تم اہل بیت کو صحابہ سے برابر کر رہے ہو، صحابی تو خود آپس میں برابر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میں شاید سمجھا، صحابہ تو آغا صحابہ تو خود آپس میں، صحابہ تو خود برابر نہیں ہے۔ اگر سارے صحابی ایک جیسے ہوتے تو پھر کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ چلے مجھے موقع دیں، صحابہ کبار میں سے ایک بڑا معروف مشہور نام ہے جنہوں نے حضور کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، حضرت ابو کیا کہنے، یہ جس بندے نے ناظم منبر نے میرا اعلان کیا کہ ریاض رضوی صاحب خطاب کریں گے، کیا انہوں نے یہ بھی ساتھ آپ سے کہا ہے کہ رضوی صاحب نے آج کی تقریر میں حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کرنا ہے؟ رضوی صاحب صرف ابو کہیں، آپ نے جلدی سے آگے سے ہریرہ کہنا۔ تو بات ہوئی ہے، بولے میرے ساتھ، آپ تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور کو پہلے پلاننگ کے تحت تو نام نہیں نہ لیا جا رہا، حالانکہ میں ابو کہتا ہوں تو ابو کے بعد اور بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب میں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو، تو آگے سے ساری پبلک نے کہا ہے ہریرہ، اس کا مطلب ہے شیعہ ہر صحابی کو جانتے ہیں۔ کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے پہ الزام نہ لگاؤ کہ ہم صحابہ سے پیار نہیں کرتے یا ہم صحابہ سے واقف نہیں ہیں۔ میری قوم کے بچوں کو بھی یاد ہے کہ نبی پاک کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے جو صحابی رسول تھے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میرے پاس ٹائم ہوتا میں نام ایک دفعہ لیتا، رضی اللہ 2 دفعہ کہتا، کیونکہ رضی اللہ جچتا ہی صحابیوں کے ساتھ ہے۔ میں ہی سواد لے رہے ہیں، رضی اللہ سجتا ہی، مہربانی سے رضی اللہ سجتا ہی، رضی اللہ سجتا ہی صحابہ کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سارے اکثریت میں سارے اہل اسلام تک بھی شاید آواز میری جا رہی ہو، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری قوم کے بچوں سے اپیل ہے کہ یہ باتیں یاد رکھا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ سے زیادہ 3 سال حضور کی صحبت میں رہے، 5700 کے قریب حدیثیں بیان کی، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جو نبی کی صحبت میں 19 سال رہے، 20 سال رہے، 21 سال رہے، 22 سال رہے، انہوں نے جو حدیث بیان کی سنچری بھی پوری نہیں ہے۔ حد ہو گئی ہے مسلمان۔ اور جو بندہ 22 سال نبیوں کے سردار کی صحبت طیبہ میں بیٹھے، 22 سال وہ 100 حدیثیں بھی بیان نہ کرے، اور جو صرف 3 سال رسول اللہ کے پاس بیٹھے،
وہ 56-57 حدیث ہے. تو پھر پتہ ہے علماء اسلام کیا کہتے ہیں؟ اور تم شیعہ جو ہو نا، اور تمہیں حقیقت کا پتہ ہوتا نہیں، تبصرے شروع کر دیتے ہو، پتہ ہوتا نہیں بات شروع کر دیتے ہو. تمہیں انداز ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا مقام کیا ہے؟ کہ بھلا آپ ہی بتا دیں. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک نے اپنا دودھ بچا ہوا، پینے کا دودھ، بچا ہوا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو پیش کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے جب نبی اکرم کا بچا ہوا دودھ پیا، ان کا انشراح صدر بھی ہو گیا اور قوت حافظہ ان کی اتنی زیادہ ہو گئی، حافظہ ان کا اتنا زیادہ ہو گیا کہ کوئی صحابی حافظہ میں حضرت ابو ہریرہ کا مقابلہ نہیں کر سکا. تیرے بھی صدقے جاؤں، اور جو نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جب محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے. کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیئے، آپ جیئے. مہربانی سے، مہربانی سے. ایک دفعہ زبان کے ساتھ لیکن صاحبہ اچھا آج سارے نعرے فرنٹ سے لگ رہے ہیں، پچھلے بندے اے نہ سمجھن پر رضوی صاحب انہوں نال لے کے آئے. ٹھیک ہو گیا کہ پیچھے سے بھی نعرے شروع ہیں. آپ جیئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا ایک چھوٹا سا لمحہ ہمیں بہت زیادہ زحمت میں ہوتا پتہ کیا کہ معاشرہ ہمارا ایک شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث، ہمارے خوشیاں غمیاں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا سارا کچھ ہو. تو بعض دفعہ مسلمانوں کے بچے بھی ہمارے بچوں کے ساتھ مجلس میں آ جاتے ہیں اور وہ مجلس سنتے ہیں، اور مجلس سن کے جا کے اپنے مولانا سے کہتے ہیں کہ بھلا میری زندگی کا پہلا موقع ہے، میں نے مجلس سنی، مجھے تو اہل بیت کی کہانی کا لطف ہی بڑا ہے. جب وہ بچہ جا کے مولانا سے کہتا ہے نا کہ مجھے اہل بیت کی کہانی کا مزہ بڑا ہے، قبلہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب قبلہ نے اسلام کی خدمت تو کرنی ہے نا، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے اسلام کی کہ کسی بچے کو شیعہ ہونے سے بچا لیا جائے. بہت بڑی خدمت ہے. لہذا قبلہ کہتے ہیں بیٹا شیعوں سے، بیٹا تو پہلی دفعہ گیا، ان سے متاثر نہ ہونا، یہ کوئی اسلام کا قدیمی فرقہ نہیں ہے. اور ان کے ذاکر مولوی جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ شیعہ فرقہ اسلام کا قدیمی پرانا فرقہ نہیں ہے. بیٹا کل پرسوں کی باتیں انگریزوں نے، یہودیوں نے، اسرائیل نے، یہودیوں نے اسلام میں شیعہ فرقہ داخل کر دیا، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے. یہ کوئی اسلام کا پرانا فرقہ نہیں ہے. باقی مسلمان پرانے فرقے ہیں، یہ کوئی پرانا فرقہ نہیں. اب وہ بچے کے ذہن میں قبلہ نے بات بٹھا دی کہ شیعہ فرقہ اسلام کا پرانا فرقہ نہیں. اب وہ بچہ ساری مجلس سن کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے قبلہ یہ شیعہ مجلس کے بعد ماتم کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا انہوں نے کربلا میں امام حسین کو قتل کیا تھا، اب اس قتل کی معافیاں مانگتے پھر رہے. وہ بچہ نیٹ دور کا بچہ ہے، گوگل دور کا بچہ، وہ کہتا ہے قبلہ حد ہو گئی ہے، بنے شیعہ کل پرسوں ہیں اور قتل کربلا میں کر لیا تھا. اکاڑا والو ذرا ذہنی طور پہ میرے قریب آئے. مہربانی بیٹا، بہت شکریہ، بہت شکریہ سرکار. قبلہ ابھی آپ کہہ رہے تھے، بہت شکریہ، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ شیعہ کل پرسوں کی بات، یہ پرانا فرقہ نہیں. تو قبلہ ایک بات بتایا نا بیٹا، پوچھو قبلہ جب حضرت حسین رضی اللہ کو، جیسے مسلمانوں کا بچہ بات کر رہے ہیں نا تو میں اسی لہجے میں بات کروں. مولانا کہ حضرت حسین رضی اللہ جب قتل ہوئے تو حکومت کس کی تھی؟ اب یہ روز روشن کی طرح واضح ہے، قبلہ کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ حکومت یزید کی تھی. اب وہ بچہ کہتا ہے قبلہ کربلا میں فوجیں کس نے بھیجی؟ کہتے ہیں یزید نے.
جرنیل کس کے تھے؟ یزید کے۔ قبلہ مجھے ایک شیعہ بچے نے بتایا تھا کہ جو واقعہ کربلا سے پہلے کوفے کا گورنر تھا وہ اہل بیت کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ واقعہ کربلا سے چند دن پہلے گورنر کوفہ کا کس نے بدلا تھا؟ قبلہ کہتے ہیں بیٹا تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے قبلہ حکومت بھی یزید کی، فوجیں بھی یزید کی، لشکر بھی یزید کے، انعام بھی قاتلوں کو یزید نے دی، گورنر بھی یزید نے بدلے، تو پھر شیعہ قاتل کیسے؟ اور قبلہ پھنسے ہوئے نے کہ رولا پتہ کی نہ مکانا اور یزید بھی تو شیعہ تھا یہ بھی ایک چکر ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بچہ بیچارہ اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ شاید آخر اتنے بڑے قبلہ ہیں، اتنے بڑے قبلہ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ اب قبلہ نے کہہ دیا جدید شیعہ ہے۔ اگلا دن ہوتا ہے، فرض کرے اکاڑے کی بات ہے، اکاڑے کے بازار میں وہ جو دوست اسے مجلس میں لے کے جاتا ہے وہی دوست اس کو گلی میں مل جاتا ہے، وہ شیعہ دوست اسے سلام کرتا ہے، وہ بچہ شیعہ بچے کے سلام جواب نہیں دیتا، شیعہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شامی تے ٹھیک سی۔ میری شیعہ بچے سے اپیل ہے، بیٹا تمہیں نہیں اندازہ، اسے رات مولوی صاحب نے بتا دی ہے کہ یزید شیعوں کا ہے، اس بچے کو نفرت شیعوں سے نہیں ہے۔ اوئے ہوئے نہیں آپ پیچھے رہ جائیں گے تو مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ ہر حلال زادے کو یزید سے نفرت ہوتی ہے۔ بیٹا مولوی صاحب نے رات اسے بتا دی ہے کہ یزید شیعوں کا ہے، اس لیے یہ بچہ جو نفرت یزید سے کرتا تھا وہ شیعوں سے کرنے لگ گئے، کیونکہ اسے کہا گیا یزید شیعوں کا ہے۔ میں شیعہ خطیب شیعہ پبلک میں قبلہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، یزید اور حسین مخالف نام ہے، متضاد نام ہے، اپوزٹ نام ہے۔ جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں، جہاں حسین ہے وہاں یزید نہیں۔ آپ نے کہا ہے یزید شیعوں کا ہے، میں دیر نہیں کر رہا، قبلہ اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین آپ کا ہے، اگر حسین آپ کا ہے پھر دن حسین کے ہیں، آپ گھروں میں ہیں ہم سڑکوں پہ ہیں۔ نہ زحمت فرمائے، زحمت فرمائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قبلہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اور ہمارا یہ پنجاب کا پنچایتی کلچر ہے، پنچایتی کلچر میں بندے کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ میں ریاض رضوی اکاڑا شہر کی مجلس میں سمد پورہ میں بہت بڑی قربانی دینے لگا، کیونکہ جہاں یزید ہے وہاں حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یزید ہمارا ہے، اگر یزید شیعوں کا ہے، میری اس قربانی پہ آپ کو ساتھ دینا پڑے گا تاکہ بات نتیجے سے قریب آ جائے۔ اگر یزید شیعوں کا ہے پھر قبلہ حسین آپ کا ہے، اگر حسین آپ کا ہے پھر حسن بھی آپ کا ہے، اگر حسن آپ کا ہے پھر علی بھی آپ کا ہے۔ میں مجمع کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوں، وہ بندہ برباد ہو جائے جو تیرے علی کو برا کہے۔ اور یار نہیں، خدا کے لیے ذرا متوجہ رہنا، میں منبر پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس بندے کو قبر کی جگہ نصیب نہ ہو جو امام حسن کو برا کہے یا امام حسین کو برا کہے۔ جب حسین بھی تمہارا، حسن بھی تمہارا، علی بھی تمہارا، انہیں کوئی بھی مسلمان برا نہیں کہتا، پھر یزید کے لیے آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ تو آپ نے شیعوں کو دے رکھا ہے۔ جب یزید شیعوں کے کھاتے میں ہے پھر شیعوں کی مرضی، وہ یزید پہ لعنت اوپر سے شروع کر لے یا نیچے سے شروع۔ جس بندے کو یہ سنگل پہ ڈبل مت چلو، کبھی کہتے ہو یزید شیعوں کا ہے، کیسا یزید شیعوں کا ہے کہ سیدنا تو بنائے پھر پہ۔ اچھا ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شروع میں ہمارے کچھ دوستوں نے
مولا کائنات حضرت علی کو سیدنا لکھا شروع سیدنا، یہ عربی کا لفظ ہے، اور تسی جڑا سواد لیندے ہو نا سید تے نام، او نہیں، یہ عربی والا لفظ ہے، یہ گرامر کا لفظ ہے، سیدنا بھی سیدنا بھی، اس کا مطلب ہے ہمارا سید۔ اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ شروع میں تو مولا علی کو لکھا گیا کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، شروع میں علی کو لکھا، بہت اچھی بات ہے، اگر علی سید نہیں ہے تو پھر کائنات میں سید ہے ہی کوئی نہیں۔ لہذا شروع میں شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، شروع میں حضرت علی کو سیدنا لکھا، پھر بندوں کا پروگرام بنا کے کچھ بندے اور بھی بیلنس کر لیں، پھر وہ بھی سیدنا، وہ بھی سیدنا، او پچھلی گلی دا پچھلا گھر وہ بھی سیدنا۔ اب میرے پاکستانی دوست پریشان ہیں کہ یار یہ ہر بندے کو سیدنا بنایا جاتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی، جو اولاد رسول ہے وہ تو سید ہے، اور جو رسول کا لگتا ہی کچھ نہیں انہوں بھی کھچ کے لے آتا کہ وہ بھی سیدنا۔ میں سواد کرلا ہی لے رہا جی، وہ بھی بچوں آپ نے متوجہ رہنا ہے، مہربانی، یا علی یا علی، مجھے موقع دے، نعرے بعد میں لگ جائیں گے، مجھے موقع دے۔ سیدنا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور نریندر مودی کہے کہ میں نے مسلمان ہونے کے بعد، ویسے اس کا شاید پروگرام ہو تو اکھاڑے والوں کی خاموشی دیکھ کے وہ پروگرام کینسل کر لیں، اور میں مثال دے رہا ہوں وہ کدوں ہو چل رہا ہے۔ نریندر مودی مسلمان ہو جائے، نریندر مودی، مجلس میں میں کچھ بندے دیکھ رہا ہوں جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے، اور ریلیکس ہو کے مجلس میں بیٹھا کرو، ایک لفظ پہ دھیان دے، نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور لاہور کے مولوی واگا بارڈر پہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں اور پینل لکھوا کے واگا بارڈر پہ جا کے کہیں سیدنا نریندر مودی آ رہا ہے، پتہ نہیں کون سمجھتا کون نہیں سمجھتا، اور جب سیدنا نریندر مودی کے بینر اٹھائیں گے لاہور کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا۔ مہربانی سر، کل تک تو بت پوج رہا تھا، میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ سارے برابر ہیں، اگر سارے برابر ہیں پھر سارے رضی اللہ کیوں، اکیلا ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ کیوں؟ گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں، ہمیں بتایا جائے اکیلا علی کرم اللہ کیوں ہے؟ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں مذہبی امور کے وفاقی وزیر تھے مولانا کوثر نیازی۔ ہندوستان میں کوثر نیازی خطاب کر رہے تھے، بہت بڑی گیدرنگ تھی، وفاقی وزیر کی حیثیت سے کوثر نیازی نے صحابہ کرام کا نام لیا تو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کا، اور جب مولا علی کا نام آیا تو کرم اللہ کا۔ یہ کہ جذباتی بچے نے اٹھ کے چٹ دی، نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آ کے یہ فرق پیدا نہ کریں، یا سب کو کرم اللہ کہیں، یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں، یا سب کو کرم اللہ کہیں، یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں، یا سب کو کرم اللہ کہیں، یا سب کو کرم اللہ کہے، یا علی کو بھی رضی اللہ۔ کوثر نیازی کا ریکارڈ پہ جواب ہے، اس نے کہا میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں؟ اسلام میں کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا۔ کتاب کا نام نوٹ کرو، سوائے کے محرک کا،
مکہ کے مفتی اعظم علامہ ابن حجر مکی، انہوں نے کرم اللہ کا عربی ٹو عربی ترجمہ کیا ہے. وہ یہی ترجمہ ہے جو اردو میں نے کہا، عربی میں لم یعبد الاوثان قط، کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ زندگی میں کبھی 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 بتوں کے آگے کبھی، اور اس کبھی کا لطف لو، کبھی اس کبھی کا مزہ لو. وہ اہل سنت کے عالم لکھتے ہیں کرم اللہ اسے کہتے جس نے زندگی میں کبھی بتوں کو نہ پوچھا. کبھی، اس کبھی میں صرف جوانی نہیں بچپن بھی ہے. علی نے بچپن میں بھی بتوں کی عبادت نہیں کی. تمہیں نہیں اندازہ کہ گھر کے بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں؟ بات میں نے ختم کر دی. گھر کے بچے بڑوں سے. ایک زمانے میں جب صرف ٹی وی ہوتا تھا، اس زمانے میں ایک اشتہار چلتا تھا، ایک بندہ سگریٹ پی کے بجھاتا نہیں، رکھ دیتا ہے. بعد میں بچہ آتا ہے، بچہ آ کے وہی سگریٹ اٹھا کے اپنے بابا کی طرح ہونٹوں سے لگا لیتا ہے. اشتہار میں آواز آتی ہے احتیاط کرو، بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. ایک بات اور میرے خیال کبھی میں نے کہی، آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے بچے گھر میں دیکھے ہوں گے وہ بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلتے ہیں. کلے میرے گھر دے چل رہے ہیں. آپ نے تو زندگی میں ایسے چپ ہوتے ہو نا. اور آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلتے ہیں؟ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ کچھ سکھاتے ہیں بچوں کو؟ نہیں، فطرت کہتی ہے کہ بچہ وہ نہیں کرتا جو بڑا کہتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے جو بڑا کرتا ہے. اوہ حد ہو گئی ہے. علی کو کرم اللہ بھی مانتے ہو اور ابو طالب کا مذہب بھی پوچھتے ہو. ٹرک کے پیچھے لکھوا کے پھرتے ہیں مجھے دعوت اسلامی سے پیار. بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے پسند کے قبلے کعبوں سے پوچھنا کہ پہلی دعوت اسلامی کس کی حویلی میں ہوئی. پھر اگر تجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے تو ابو طالب سے پیار کیوں نہیں ہے؟ پہلی دعوت اسلامی حضرت ابو طالب کے گھر میں. آسمان سے آیت آئی، وانذر عشیرتک الاقربین. حبیب خاموش، تبلیغ ہو گئی، اب فزیکلی میدان میں آؤ اور ان اقربین کو اسلام کی دعوت دو. اللہ نے حضور سے کہا کہ انہیں بلا کے میری بات کرو، اور محمد اللہ کا حکم سن کے چاچے کو جا کے کہتے ہیں چاچا جگہ بھی دے کہ لنگر بھی دے. بسم اللہ جی. بہت پیارا ذاکر ہے جی. شہن صاحب بات رکھتے اب گجرات سے تعلق ہے. بسم اللہ. آپ جی کمال ذاکر مجلس سے پڑھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے. جی بہت شکریہ جی. ساڑی گاف ملتی بہت شکریہ. وہ مجھے تو بچوں کے تعلیمی سلسلوں نے ہجرت کروا دی، میں لاہور آ گیا. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں سادہ ہجرت اچھی ہوتی ہے. وہ ہجرت اچھی نہیں ہوتی کہ پنڈ بندہ کچھ ہوئے تے پنڈی جا کے کاظمی صاحب بنے. رحم کرو، جس بندے کو موقع ملتا ہے وہی سید بن جاتا ہے. وہ بڑیش بنو، گوندل بنو، مر جاؤ گجر بنو. بات میں ختم کر رہا ہوں. حضرت ابو طالب سے نبی نے کہا کہ چاچا مجھے لنگر چاہیے، میں نے اللہ کا جلسہ کرنا. بات میں ختم کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں یہی. یا رسول اللہ، یہ چاچے کے احسان لینے کا شوق ہے کیا؟ اللہ کی باتیں کرنی ہے نا، تو لنگر چاچے سے کیوں مانگ رہے ہیں؟
आपका उम्मती नबी मूसा है, आपकी नबूवत का कलेमा ना पढ़े मूसा नबी नहीं बनता। उसे ज़रूरत पड़ गई थी, उसने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह ने पके पकाए लंगर भेजे थे जिन्हें कुरान मनो सलवा कहता है। या रसूल अल्लाह, मूसा के कहने पे अगर पकी पकाई देगी आ सकती हैं तो आप ही अल्लाह से कहें। ना मोहम्मद ने अल्लाह से कहा, ना अल्लाह ने खाना भेजा। पहली दावत दिल शीरा, खर्चा अबू तालिब का हो रहा है, लंगर अबू तालिब के पक रहे हैं। हालांकि अगर मोहम्मद कहता, अल्लाह कैसे ना भेजता? जो मूसा के कहने पे भेज सकता है वो मोहम्मद के कहने पे नहीं भेजेगा। हुजूर ने खाना मांगा भी नहीं, अल्लाह ने खाना भेजा भी नहीं। इसका मतलब है अल्लाह नबी दोनों चाहते थे कि जमाना इस्लाम के पहले दिन ही नमक अबू तालिब का खा ले। हाय 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 हाय, आखिरी आदमी तक मुतवज्जे, जमाना नमक अबू तालिब का खा ले। मुझे मसाइब नहीं पढ़ना क्योंकि वक्त तमाम हो गया, मैं बिल्कुल मिंबर दे रहा हूं। जमाना नमक अबू तालिब का खा ले। अल्लाह नबी दोनों चाहते थे कि जमाना नमक अबू तालिब का खा ले, ताकि कल आने वाले वक्तों में अगर किसी को अबू तालिब का मजहब समझ में ना आए या अबू तालिब के बेटे की विलायत समझ में ना आए, फिर आसानी से पता चल जाएगा कि नमक हलाल कौन है, नमक हराम कौन है। सफरदम खुदा या अली अली के पसीनों के फूल बनते हैं, उन्हीं के कदमों नक्शों के असूल बनते हैं। अली वली के बाप दादा की फजीलत में पूछ मुन्ना, उन्हीं के बच्चों के दोनों भी रसूल बनते हैं। उन्ने ईमान, उन्ने कुरान, नारे एक दो ऐलान समाप्त फरमाएं। 7 जमात सानी को इसी बारगाह में मजलिस आज़ा बर्पा हो रही है, जिसमें मकामी उलमा ज़ाकिरीन के अलावा सैयद इमरान हैदर काज़मी खताब फरमाएंगे और 16 रजब अल मुरज्जब को भी पूरे दिन की मजलिस है, जिसमें मुल्क के नाम उलमा ज़ाकिरीन खताब फरमाएंगे। जन्नत जिसे कहते हैं वो करबल की गली है, जन्नत जिसे कहते हैं वो करबल की गली है। इस दश्त की आगोश में तकदीर पली है, इंसान की शहरत में खुदा ढूंढने वालों, तौहीद की शहरत में हुसैन इब्ने अली है। अब बिला तखीर दावत खिताब दे रहा हूँ शहनशाह फज़ाइल व मसाइब ज़ाकिर अहले बैत सैयद शहनशाह अब्बास नकवी ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इख्तिताम मजलिस से शबीह ज़ुलजना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, खानदान ज़हरा पर बुलंदतर सलावत। सलवात कलम दराज में तिलावत। अपनी अपनी मीठा जाती कबूलियत वास्ते बुलंदतर सलवात सरसहरा। सफ़ेदारी मजीद रूहानियत तो कबूलियत वास्ते बुलंदतर सलवात तिलावत फरमा। दुआए ज़हूर क़ुदरत खुदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी